وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی من بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم۔ قابل قدر صدر اجلاس حضرات علماء اور شہر کے عمائدین، ملت کے نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج اصلاح معاشرے کے اس کانفرنس میں شرکت کر کے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی میں توفیق ہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سب لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا یہ موقع عنایت کیا۔ حضرات و خواتین، معاشرہ ہم انسانوں سے ہی مل کر بنتا ہے، سب جانتے ہیں۔ سوسائٹی، کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں ہم ہی مرد حضرات اور خواتین ان سب سے مل کر ہی یہ معاشرہ بنتا ہے۔ اور ہمارا اپنا ازلی دشمن شیطان یہ فیصلہ کر کے وہاں سے آیا ہے کہ میں آدم کی اولاد کو بگاڑ کر رہوں گا، گمراہ کر کے رہوں گا، جنت سے دور لے کر جاؤں گا اور میرے پیچھے پیچھے جہنم میں ان کو لے کر جاؤں گا۔ تو ایسے میں یقیناً معاشرے میں رہنے والے ہم انسان کبھی کبھی شیطان کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور کبھی ہمارا اپنا جو دشمن سب سے قریب ہمارا اپنا نفس، تو اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ جس کی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی تو انسان غلطی کر کے فوراً اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے غلطی کی، تو وہ فوراً لوٹ آتا ہے سیدھے راستے کی طرف، اور کبھی کبھی مسلسل غلطیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے میں دوسرے اور اس کے جو بھائی، مسلمان بھائی وغیرہ ہیں، تو یہ لوگ اس کی فکر کرتے ہیں۔ تو واقعی ایک ایسا مسلمان جو آخرت میں جواب دہی کا احساس لے کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسا ایک مسلمان کبھی اپنے آپ سے بھی اور اپنے معاشرے سے بھی کبھی غافل نہیں ہو سکتا۔ تو آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جس میں حضرات علماء بھی شامل ہیں اور شہر کے دوسرے بہت سارے نوجوان اور بہت سارے اور بھی لوگ جن کو یہ بات سوجھی کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے طور پر یا اصلاح کے لیے ایک پروگرام منعقد کرنا چاہیے، تو واقعی یہ قابل مبارکباد ہیں جو اس پروگرام کو منعقد کیے ہیں۔ کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں کہ جب تک ان کو واضح نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے، تو آدمی اپنی اصلاح نہیں کر پاتا ہے۔ تو اسی لیے ہماری اپنی امت کی پہچان پیارے اللہ تعالیٰ نے جو بتائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ہماری اپنی بالکل منفرد پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ امت مسلمہ وہ امت ہوتی ہے جو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتی ہے دوسروں کو بھی،
اور برائیاں جب دیکھتی ہے تو اس سے وہ دور کرتی ہے، اس سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو آئیے اب ہم ہمارے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے، جو موضوع دیا گیا ہے، وہ ہے تجارت اور سودی کاروبار۔ حضرات و خواتین، ہمارا اپنا دین فطرت ہے۔ دین فطرت کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ایسے احکام دیے ہیں جو ہم انسانوں کی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ کوئی ایک بھی حکم ہمارے اپنے دین کا، ہماری اپنی شریعت کا، کوئی ایک بھی رول انسان کی فطرت اور اس کے نیچر کے خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت اور یہ دین اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ تو علیم، سب کچھ جاننے والا، جس نے پیدا کیا، کیا اسے نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ الا یعلم من خلق، کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، تو ہماری اپنی کیا کیا ضرورتیں ہیں، ہم کو کون سی چیز بگاڑتی ہے، ہمیں کس طرح کا حکم دیا جانا چاہیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر حکیم بھی ہے کہ اس کا کوئی فعل، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے تحاشا رحم کرنے والا، ارحم الراحمین، ہم جانتے ہی ہیں، سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہمارا پروردگار ہے۔ تو ایسے پروردگار کی جانب سے جو کہ علیم ہے، جو کہ رحیم ہے، جو کہ حکیم ہے، تو اس کی جانب سے آنے والا کوئی بھی حکم جو کہ بندوں کے اپنے فائدے ہی کے لیے ہوگا، اس میں رتی برابر بھی کہیں کسی بھی انسان کے لیے کوئی بالکل جو ہے نقصان کا پہلو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ان قوانین میں عقل سلیم لے کر غور کرے، تدبر کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر میں اپنی عقل میں کوئی اور چیز بٹھاتا رہوں اور پھر یہ کوشش کروں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین میں، اس کے احکام میں کوئی کیڑا نکال کے دکھاؤں، ناممکن سی بات ہے، آدمی تھک جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی حکم میں کوئی رتی برابر بھی نقص نکال کر نہیں دکھا سکتا۔ تو ایسے بے شمار قوانین اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، تو وہیں ہمارا یہ پروردگار یہ بھی جانتا ہے کہ انسانوں کو میں نے اس دنیا میں بسایا ہے، تو ان انسانوں کی بنیادی ضرورتوں میں ایک ضرورت مال کی ضرورت بھی ہے۔ تو مال سے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کو بہت سارے احکام اور قوانین بتائے ہیں کہ ایک آدمی کس طرح سے مال کما سکتا ہے اور اس کے کیا صحیح طریقے ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے طریقے ہیں کہ جن سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، مال کمانے میں اس غلط راستے پر اس کو نہیں چلنا چاہیے۔ بہت سارے قوانین اللہ رب العالمین نے ہم کو دیے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مال و دولت ہمارے لیے جو مہیا کیا، فراہم کیا، اور اس کے راستے بھی ہم کو بتائے، تو ہمیں یہ نہیں بتا دیا کہ تم اتنا مال کمانے میں لگ جاؤ، کھو جاؤ، مگن ہو جاؤ کہ میری یاد بھی تم کو نہ آئے۔ تم یہ بھی بھول جاؤ کہ تم کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، اور جو کچھ بھی تم نے کمایا یا جو کچھ بھی تم نے کیا ان سب کا وہاں حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا۔ یہ سب بھول کر ایسے مت کھو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ بھئی میرا اس دنیا سے کیا لینا دینا، میرا اپنا معاملہ تو اس دنیا کے ساتھ ایسا ہے، سمجھو کہ ایک اجنبی یا ایک مسافر
جیسے کوئی مسافر راستے میں چلتے چلتے کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا، یا کوئی اجنبی کسی اجنبی جگہ پر گیا اور وہاں جب اس کی اپنی ضرورت پوری ہو گئی تو فوراً وہ اپنے منزل کی طرف لوٹنے کی جو خواہش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بس اسی طرح کا میرا اپنا تعلق اس دنیا سے ہے۔ تو تجارت، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مال جمع کرنے اور مال حاصل کرنے کا ایک قانون یہ بتایا کہ بھائی آپ تجارت کے ذریعے کسی اور کا مال اپنے لیے حلال کر سکتے ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت اللہ تعالی ہماری فطرت قرآن مجید میں بتاتے ہیں کہ مال ایسی چیز ہے کہ اس کی محبت انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے۔ کلا بل تحبون المال حبا جما، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم لوگ مال سے بے تحاشا محبت کرتے ہو۔ آج دیکھیں گے ہم غیر تو غیر، ہم مسلم معاشرے کی اگر بات کریں گے اور کئی مسلمانوں کو ہم دیکھیں گے کہ مال کمانے کے سلسلے میں، مال حاصل کرنے، مال جمع کرنے کے سلسلے میں حلال حرام وغیرہ کی کوئی تمیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے بھی مال آ جائے اسے میں بس جمع کر لوں، حاصل کر لوں، یہ جو نا بہت سارے لوگوں کی فکر ہوا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا حلال طریقہ ہے کیا حرام طریقہ ہے کچھ نہیں سوچتا بندہ، بس مال جمع کرنے کی فکر میں ایسے بالکل لگ جاتا ہے کہ اپنی ساری ذمہ داریاں، خاص کر اللہ رب العالمین کے تعلق سے میرے اپنے اوپر کیا کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا فرائض عائد کیے ہیں، کیا واجبات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر لازم کیے ہیں، کچھ بھی اسے یاد نہیں رہتا ہے۔ چھوٹی سی دکان، بھلے سے وہ مسجد کے قریب بھی نہ کیوں نہ ہو، آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے غافل مسلمان بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجد چلا گیا تو کوئی گاہک آ کر چلا جائے گا اور میرا جو نا کیا نقصان ہو جائے گا، تو اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، مؤذن کی اذان کی آواز بھی سنتا ہے، لوگوں کو دیکھتا بھی ہے کہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں آ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کو اپنی فکر بس یہی کہ میری اپنی دکان چلے اور میں اس کو جو نا کیا ہے کمانے کا موقع میرے ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ جبکہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ مال کی محبت انسانوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور مختلف قسم کے فتنوں کا دور ہے، تو ایسے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ مال کا فتنہ بھی ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی زمانے میں اندیشہ ہوا تھا کہ کہیں میری امت اس فتنے میں نہ پڑ جائے۔ آپ ایک حدیث میں بتاتے ہیں کہ واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم۔ اپنے صحابہ کے سامنے یہ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لوگوں مجھے تمہارے تعلق سے فقر و فاقے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ فقر و فاقے کی وجہ سے آپ دین سے پھر جائیں گے یا دین میں کوتاہی کرنے لگیں گے، نہیں، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے تو کس بات کا ڈر ہے؟ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں دنیا کی یہ دولت کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی آسائشیں
ان کا دروازہ تم پر کھول دیا جائے اور تم لوگ اس دنیا کو سمیٹنے میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں ریس میں لگ جاؤ، بالکل اسی طرح جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگ بھی اس دنیا کے پیچھے ریس میں لگ گئے، ایک سے ایک بڑھ کر میں اس سے آگے نکلوں، میں اس سے آگے نکلوں، اسی جو نا کام میں رہ گئے۔ تو اس مال نے، دنیا کی اس محبت نے ان لوگوں کو جیسے ہلاک اور برباد کر دیا، تو ویسے ہی کہیں تمہیں بھی یہ چیز برباد نہ کر دے۔ تو یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے، جو کہ احکم الحاکمین ہے، ارحم الراحمین ہے، علیم و خبیر ہے، تو ایسے پروردگار نے ہم بندوں کے لیے اس دنیا میں مال سے متعلق ایسا نظام، مالی نظام جو کہ بالکل سسٹم ایک دن منفرد، انوکھا اور نرالا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نے کیا ہے یہ سسٹم عطا کیا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے کوئی ایک دوسرے کا مال نہ کھائے، ہڑپ نہ کرے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، الا کہ ایک دوسرے کے مال کا تبادلہ تجارت کے طریقے سے ہوتا ہے، وہ تجارت کہ جس کے اندر دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، بیچنے والے کی بھی، خریدنے والے کی بھی، جو رضامندی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، تو اس معاملے کو تجارت کہا جاتا ہے۔ تو تجارت کا بنیادی اصول یہ بھی بتا دیا گیا کہ دونوں کی رضامندی اس میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے احادیث کے مجموعے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت اور تجارت کے معاملے کو حلال کیا ہے، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کے اندر کتنی تفصیل بتائی ہے، خاص کر یہ خرید و فروخت کے معاملے میں، کہ کس کس طرح کے معاملات سے ایک مسلمان کو دور رہنا ہے۔ کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے اندر کسی ایک کو بھی دھوکہ دیا جائے یا کسی ایک کا بھی نقصان ہو سکتا ہو، ایسے ہر معاملے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو دور رہنے کی تعلیم دی ہے۔ کیسے کیسے معاملات نہیں ہو جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جیسے کنکریاں پھینک کر خرید و فروخت کرنا، معاملہ کرنا، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری دکانوں پہ رنگ وغیرہ لگائے رہتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے کچھ اشیاء رکھ دیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں، اور آپ کے ہاتھ میں پیسے لے کر، جی 100 روپیہ 200 روپیہ لے کر 3 رنگ 5 رنگ آپ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ آپ کی یہ رنگ جس چیز پر جا کر پڑ جائے گی تو وہ چیز میں آپ کو دے دوں گا۔ اور آدمی بالکل لالچ میں، ارے بھائی مختصر سے پیسے ہیں، یہ دے کر میں بڑی چیز حاصل کر لوں گا، اس چکر میں رنگ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل جو نا کیا ہے نامراد واپس لوٹتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں باقاعدہ اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا، تو آپ نے منع فرمایا کہ بھئی ایسے معاملہ نہیں کرنا چاہیے، کہ اس کے اندر دھوکہ ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ مچھلی اگر ابھی تالاب میں ہے، پانی کے اندر، اوپر سے آپ اس کا سودا مت کرو۔ جیسے کہ بہت سارے تالاب وغیرہ کے پاس جال لے کر کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی پیسے لگاؤ، اب میں جال پھینک رہا ہوں، جتنی بھی مچھلی آئے گی سب آپ کی ہے۔ اب آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں تھوڑا سا پیسہ 1000 روپیہ دے کر 10-12 کلو مچھلی آ جائے گی تو میں لے لوں گا، اور اوپر سے جب وہ جال نکالتا ہے تو ایک مچھلی بھی نہیں آتی۔ اب پھر سے جو کیا لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جانور جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، آپ نے منع فرمایا کہ ایسے جو نہ کیا ہے بے سے، اس طرح کے خرید و فروخت کے معاملے سے دور رہو، کہ پتہ نہیں وہ جانور جب بچے کو جنم دے گا تو وہ میل ہوگا فیمیل ہوگا، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے فیمیل ملے گا یا میل ملے گا، الٹا ہو گیا، یہ زندہ نکلے گا کہ مردہ نکلے گا نہیں معلوم۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں
کہ جن کے اندر آدمی کو دھوکہ ہو سکتا ہو یا کسی بھی طرح کا نقصان ایک طرف کو بھی ہو سکتا ہو، آپ نے منع فرما دیا۔ کھیت باغات وغیرہ لوگ سالوں کے حساب سے اجرت لے کر دے دیتے ہیں کہ بھئی 5 سال تک آپ جو نا اس سے فائدہ اٹھا لیجئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ایسی جو نا کیا ہے خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ جب تک پھل پختہ نہ ہو جائے درخت پر آپ دیکھ لو اور اس کے بعد اس کی جو نا کیا ہے بے کرو اور اس کو جو نا بیچو، کیونکہ آپ اگر ایسے ہی بیچ دیے، ابھی پھول ہی نکلے ہیں تو آپ نے بیچ دیا اور خریدنے والے کا بعد میں کوئی آندھی چلی، کوئی بارش ہوئی، کچھ بھی ہوا، سارے پھول جھڑ گئے، کچھ بھی اگر اس کا جو ہے کہ پھل ہی نہیں نکلا تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ آپ نے بتایا کہ تم اپنے بھائی کا پیسہ کس بنیاد پر تمہارے لیے اپنے لیے حلال سمجھتے ہو؟ تو دیکھیے کہ ایک ایک چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تجارت کے اصول میں بتاتے ہیں۔ آدمی کبھی جو ہے کیا اکیلے بھی تجارت کرتا ہے اور کبھی اشتراک میں کاروبار کرتے ہیں، پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ جیسی ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی اس کے اندر بھی آپ جو چیز طے کریں گے منافع وغیرہ تو یہ سب پرسنٹیج میں طے ہونا ہے، فکسڈ پروفٹ طے نہیں ہونا ہے کہ بھئی میں آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ لگا رہا ہوں، آپ مجھے ہر مہینے 5,000 روپیہ دو، یہ دینا جائز نہیں ہے۔ پتہ نہیں کسی مہینے اتنا بھی پروفٹ آئے گا، کبھی نہیں بھی آئے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 10% آپ جو نا کیا ہے پروفٹ دیجئے، منافع دیجئے۔ اب وہ 10% کسی مہینے ہو سکتا ہے کہ 2,000 ہو، کسی مہینے میں 6,000 ہو، کسی مہینے میں کم، کسی میں زیادہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے اور ایک آدمی محنت کرتا ہے، تو وہاں بھی آپ نے یہی بتایا اصول کہ آپ جو نا کیا کریں گے صاحب، بالکل پروفٹ آپ جو طے کریں گے آپس میں تقسیم کرنے کا تو یہ سب پرسنٹیج میں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ بھئی مجھے اتنا مال چاہیے، آپ نے محنت کیجئے، محنت کرنے والا پوری محنت کر کے اتنا ہی کمایا تو سارا آپ لے کر جو نا ہوا ہو جائیں گے اور محنت کرنے والے کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو ایسے بہت سارے ہمیں جو نا کہ باریک باریک باتیں جو ہمارے اپنے دین کے اندر بتائی گئی ہیں، آج اگر دنیا والے ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے معاملات کریں گے، معاملے کی سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے کہ سچائی اور امانت داری، صداقت اور امانت، یہ 2 بڑے اہم اصول ہوتے ہیں۔ تو آج بہت سارے لوگ ان 2 اصولوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، لگ جانا چاہتے ہیں۔ جھوٹ معمولی باتوں پر کیسا جناب چیز کیسی ہوتی ہے اور کیا کیا اس کو جناب بول کر بیچتا ہے، اور امانت میں خیانت، بہت یہ سب بالکل عام جناب چیز ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ہمارا اپنا دین، چونکہ مال کی اہمیت دین میں بھی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کو جو نصیحتیں کرتے ہیں، اور خاص کر ایسی چیزیں جو بہت ہی اہم، جس کی حفاظت اور جو بنیادی مقصد بنا کر ہمارے اپنے دین کے احکام آئے ہیں، ان بنیادی مقاصد میں خون کی حفاظت یعنی کہ جان کی حفاظت، اور عزت و آبرو کی حفاظت، نسل کی حفاظت، تو ویسے ہی مال کی حفاظت بھی ایک بہت ہی بنیادی مقصد ہمارے اپنے دین کے احکام کا۔ ہمارے اپنے دین کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں، ان میں آپ اگر غور کریں گے ذرا سا تو آپ کو لگے گا کہ بنیادی مقاصد یہ جو ہیں کہ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، اور ہماری اپنی عقل کی حفاظت، اور ہمارے مال کی حفاظت، یہ 5 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر حکم آپ گھوم پھر کر دیکھیں گے تو ان 5 مقاصد میں سے کسی ایک مقصد کو پورا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے مال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں کہ چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا جی، اور کتنے جو نا ایسے احکام ہم کو بتائے گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر
اپنے صحابہ کے سامنے جو خطبہ دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ جو ہے یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ان دماءکم واعراضکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، کہ لوگوں سنو، تمہاری اپنی جانیں، تمہارے عزت و آبرو اور تمہارے مال و دولت، یہ سب ہر ایک کی حرمت ہے، بڑے محترم ہیں جی۔ کیسے ان کی حرمت اور ان کا احترام کیسے ہوگا؟ بالکل جس طرح سے آپ جب موجود تھے وہاں، مکہ شہر تھا وہ جی، اور وہ چونکہ ذوالحج کا مہینہ تھا، ذی الحجہ جو کہ حرمت والا مہینہ، اور جس دن آپ جو ہے یہ خطبہ دے رہے تھے یوم النحر، تو وہ بھی بڑا جو ہے کیا عظیم اور جو ہے حرمت والا دن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سب چیزوں کی حرمت ویسی ہی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اور اس شہر کی حرمت ہے، اور اس مہینے کی حرمت ہے۔ تو یہ ساری حرمتیں جمع ہو گئی تو کتنا جو ہے عظیم اور کتنا جو ہے محترم نہیں ہو جاتا ہے۔ تو ویسے ہی ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کی عزت و آبرو اور ایک دوسرے کی مال، ایک دوسرے کا مال، یہ سب آپس میں ویسے ہی محترم ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے بڑے سنہرے اصول ہمیں دیے، تو وہیں ہمیں ایسے معاملات کے جن کے ذریعے افراد کو یا پوری معاشرے کو نقصان پہنچتا ہو، تو ایسے بھی بہت سارے معاملات سے ہمیں دور رہنے کی بھی تعلیم ہم کو دی گئی ہے۔ بہت سارے خرید و فروخت کے معاملات کے جن میں بالکل جو ہے کیا ہے نقصان ہوتا ہے، چاہے افراد کا ہو یا پوری ملت کا ہوتا ہو، پوری جماعت کا ہوتا ہو، ایسے جہاں بہت سارے معاملات سے ہمیں دور رکھا گیا، تو ان معاملات میں بڑا ہی یعنی کہ شدید قسم کا معاملہ جس کی قباحت اور جس کی شناعت بڑے برے انداز میں ہم کو بالکل جو ہے بتائی گئی، تاکہ ہم کو جو ہے کیا اس کی قباحت کا جو ہے علم ہو جائے، اس کی گھناؤنے پن کا علم ہو جائے۔ تو ایسا ایک گھناؤنا معاملہ سودی لین دین کا معاملہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، بلکہ قدیم زمانے میں بھی لوگوں کا یہی دعویٰ تھا کہ بھئی سود میں بھی آدمی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، کچھ پیسے دیتا ہے اور کچھ زیادہ لے لیتا ہے، جیسے تجارت میں کوئی چیز بیچتا ہے اور اس سے منافع حاصل کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تجارت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، بزنس کے جس کے اندر کبھی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی اس کے اندر لاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن سودی کاروبار کرنے والا، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سود خور جی اپنا کبھی جو نا کہ نقصان کیا ہے، کہ وہ لاس پر کبھی جو نا کسی کو سود دیا ہے؟ وہ تو پہلے اپنا پروفٹ نکال کر آپ کو پیسے دے دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو بنتے رہنا ہوتا ہے کہ بھئی قسطوں میں جتنی بھی قسطیں ہوتی ہیں وہ سب آپ کے ہوتی ہیں۔ تو یہ سودی معاملہ اتنا گھناؤنا معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ درہم ربن اشد عند اللہ من 36 زنیہ، زنا یہ خود اپنی جگہ پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ یہ سود کی قباحت اور اس کا گھناؤنا پن بتانے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک پائی بھی، درہم اس زمانے کے حساب سے ایک پائی آپ کہہ لیجئے کہ سود کے ذریعے کمائی ہوئی ایک پائی بھی اللہ تعالی کے نزدیک اتنی قبیح اور اتنا گھناؤنا ہے کہ وہ 36 بار اگر کوئی زنا کیا ہو تو اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ ایک بار زنا کرنا ہی کس قدر جو ہے کیا ہے گھناؤنا جرم ہوتا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارنے کا اللہ نے حکم دیا، اور اگر شادی شدہ کسی نے زنا کر دیا تو اس کو تو پتھر مار مار کر سنسار کر کے ہلاک کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔
تو یہ اس گناہ کے گھناؤنے پن کی وجہ سے یہ اللہ کا حکم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سود کی قباحت کتنی زیادہ ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 درہم بھی اگر کوئی سود کے ذریعے کما لیا اور اس کو کھا رہا ہے تو پھر وہ 36 بار زنا کرنے سے بھی زیادہ قبیح ہے اور گھناؤنا ہے. اور اسی گناہ کی قباحت اور اس کی شناعت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جرم یا یہ عمل کتنا بالکل کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں بتاتے ہیں کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نصیب نہ ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. کون؟ سود خور، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، اور اس معاملے کی لکھا پڑھی کرنے والا، جو بھی اس معاملے کو لکھتا کرتا ہے، فلاں نے فلاں سے سود لیا، اتنی رقم لیا، اتنے مہینوں میں ادائیگی کرنے کا یہ سب طے ہوا، ایسے لکھنے والا جو ہوگا، رائٹر ہوگا، تو اس پر بھی لعنت بھیجی گئی. اور اس معاملے پر جو گواہ ہوں گے تو ان پر بھی لعنت بھیجی گئی. تو یہ دیکھیے کہ یہ کیسا جرم ہے اور کیسا گناہ ہے کہ صرف اس گناہ پر کوئی آدمی اگر گواہ بنتا ہے یا کوئی اس معاملے کی لکھا پڑھی کرنے کا کام کرتا ہے تو ایسے لوگوں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجتے ہیں. اور قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے کئی آیتوں میں صراحت کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے پکار کر کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جو کچھ بھی سودی معاملات باقی رہ گئے تمہارے جہالت کے زمانے میں تم وہ سب کرتے رہے، سب چھوڑ دو. ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ واقعی معنوں میں اگر تم مومن ہو. ایک ایمان والا، ایمان کا تقاضا اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سود سے بالکل دور ہو جائے. لیکن آج اس معاشرے میں سود دینے والے بھی بہت اور سود لینے والے بھی. مسلمانوں میں غیر مسلموں کے پاس تو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، مگر خود مسلم معاشرے میں سود صرف دینا ہی نہیں گناہ ہے بلکہ سود لینا بھی اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ ہے. مگر ہمارے اپنے مسلمان مال کی محبت میں اور اپنی دنیا کی خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں سود پر سود لیتے چلے جاتے ہیں. اور آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کتنے ایسے بندے جنہوں نے سود لیا اور اس سود کی لعنت میں ایسے پھنس گئے کہ بالکل گھر سے بے گھر تک ہو گئے. آپ کئی لوگوں کو ہو سکتا آپ خود جانتے ہوں گے کہ ایک آدمی ایک زمانے میں کس طرح سے بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی اس نے قدر نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس کام سے روکا، منع کیا سختی کے ساتھ، ایسا کام جب کر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑتے نہیں، بخشتے نہیں ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ سود نہیں چھوڑیں گے، لینا دینا یہ معاملہ اگر تم چھوڑو گے نہیں تو یاد رکھ لو کہ تم گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کر رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے، ذرا اگر آپ تدبر کریں گے، غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ سود لینا دینا یہ کام اگر تم نے نہیں چھوڑا
تو سمجھو کہ تم اپنی زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہو، لیکن اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کون بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لڑ کر اللہ تعالیٰ سے جیت جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو کتنی بڑی وعید اس میں سنائی جا رہی، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے گویا کہ اس نے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جس بندے سے جنگ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہی کی جیت ہونی ہے۔ اس بندے کا کیا کوئی جو نہ کیا ہے شمار ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ لیکن بہرحال یہ سود افراد کو بھی، معاشرے کو بھی بالکل جو ہے کیا اس قدر اس کے مفاسد، اس کے نقصانات اس قدر جو مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہر طرح سے سود کا جو بھی معاملہ ہوگا اس سے بچنے کی ہم کو جو ہے تلقین کرتے ہیں۔ اور آج کے اس نئے زمانے میں کاروبار کی نئی نئی شکلیں بالکل جو ہے ایجاد ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی نئی شکل کے کاروبار کا آغاز کرنے سے پہلے اس کے لیے لازم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک مومن بندہ ہوں، اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ ہوں، آخرت میں مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر جواب دینا ہے، تو میں اس معاملے میں داخل ہونے سے پہلے یہ تحقیق کر لوں کہ کہیں کسی بھی کونے میں اس میں کہیں سود تو نہیں چھپا ہوا ہے۔ واقعی ایک مسلمان اگر واقعی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچا رہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بس آپ کو دنیا والے بہت سارے ایسے راستے دکھائیں گے کہ آپ اتنا سا اس میں پیسے لگاؤ اور آپ کے پاس اتنا سارا ڈھیر سارا آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن اس مال کی محبت میں ایک مومن ایسے ہی بالکل اندھا دھن کود نہیں پڑے گا، بلکہ اسے پہلے غور کرنا ہے، سارے معاملات کی تحقیق کرنا ہے کہ بھائی اس معاملے کے اندر اگر میں اس معاملے کو اپناؤں گا تو کہیں اس میں کسی بھی کونے میں سود کی بوباس تو نہیں آ رہی ہے، انٹرسٹ کا معاملہ تو اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میری اپنی ساری کمائی، میرا اپنا سارا مال حرام کا ہو جائے گا، اور جب میں حرام طریقے سے کمانے لگ جاؤں گا تو میری اپنی ہلاکت یقینی ہے۔ یہ مال کہ جس کی وجہ سے آپس میں دوستیاں دشمنی میں بدل جاتی ہیں، بھائی بھائی سے لڑنے لگ جاتا ہے، جی بلکہ جو ہے کیا ہے بچے اپنے ماں باپ سے بالکل رنجشیں پالنے لگ جاتے ہیں، سب مال کی وجہ سے۔ لیکن کتنا بڑا نقصان حرام کمائی کا ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کمائی کھاتا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کون انسان ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے لیے بھی، اتنی مدت کے لیے بھی یہ کہہ دے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تم سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، پل بھر کے لیے بھی تم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، قدم قدم پر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ تو ہم ایسے بالکل اللہ کے محتاج بندے جب حرام کمائی سے اپنا پیٹ پالنے لگیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے، اور اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے اگر گڑ گڑا کر بھی دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کی دعائیں ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا نقصان ہمیں حرام کمائی کا بتایا گیا، اور اس کے باوجود بھی اگر ہم
سود سے یا کسی اور حرام طریقے سے مال حاصل کریں گے اور اسی کو جو ہے کیا ہے اپنا ذریعہ معاش بنائیں گے تو پھر اللہ تعالی ہماری اپنی دعائیں ہرگز نہیں قبول کرے گا۔ تو کتنی بڑی محرومی اور کتنا بڑا یہ نقصان ہے کہ اللہ تعالی ہماری اپنی دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ ہم کس ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ہماری اپنی ہر ضرورت کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، مگر ہماری اپنی کمائی اگر حرام کی ہوگی تو یہ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے ہماری اپنی دعا کی قبولیت کے درمیان۔ تو اس لیے ہمارے اپنے دین میں تجارت کے جو اصول بتائے گئے اور تجارت کے لیے جو راستے ہمیں بتائے گئے تو ان راستوں پر ہمیں چلنا اور ہمیں جو ہے کیا ہے اللہ رب العالمین کی رضا ڈھونڈنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ تو ایک طرف سے تجارت جو بالکل حلال طریقے سے بندہ کر سکتا ہے اور ایسے طریقے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا بھی، عملی طور پر بھی آپ نے کر کے دکھایا، تو ان طریقوں کو اپناتے ہوئے اور حرام طریقہ جو بھی ہو خاص کر سودی معاملے میں داخل ہو کر کہ ہم کو بہت زیادہ پروفٹ ملنے والا ہے، بہت زیادہ منافع حاصل ہونے والا ہے، یہ سوچ کر اندھا دھند کسی بھی جو ہے کہ سودی معاملے میں کاروبار میں اگر ہم اپنا پیسہ لگائیں گے تو یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو پورا جنب برباد ہی کر کے چھوڑے گا۔ تو حضرات و خواتین، یقیناً اصلاح معاشرے کی اس کوشش میں خاص کر یہ عنوان کہ تجارت اور جو سودی کاروبار جو رکھا گیا، یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہی میں سمجھوں گا کہ واقعی ہمارے اپنے معاشرے میں مال کو لے کر بہت غفلت ہوتی ہے، چاہے وہ کمانے کے سلسلے میں ہو یا خرچ کرنے کے سلسلے میں ہو، دونوں طرح سے بڑی غفلتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اللہ رب العالمین اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے جو طریقے مال کمانے کے ہوں گے انہی طریقوں سے ہم مال کمائیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہو انہی راستوں میں اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ تو میں اس موقع پر جتنے بھی اس مسجد کے ذمہ داران اور ہماری اپنی جمعیت کے ذمہ داران جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا، تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد ان کی خدمت میں بھی ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔